السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں بطول. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے. پی ایم ایل این گورنمنٹ نے اپنا چوتھا بجٹ پیش کر دیا ہے. یہ بجٹ اس لیے بھی وفاقی حکومت کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد جو بجٹ پیش کیا جائے گا اس کے بعد وہ یہ موجودہ حکومت اس کو کلوز نہیں کر پائے گی کیونکہ الیکشن کا ٹائم قریب آ جائے گا. تو اس بجٹ کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ اس میں حکومت کی ویژن واضح ہونی تھی کہ کیا فیصلہ سازی کر رہی ہے, کیا رویہ ہے حکومت کا, کیا صرف عوام کو اس ریلیف کے لفظ کے ارد گرد ہی گھماتے رہیں گے یا واضح پالیسی میکنگ کی جائے گی کہ آنے والے وقت میں دور رس نتائج مرتب ہو سکے, لانگ ٹرم پلاننگ کی جا سکے. یہ وہ تمام کوسچنز ہیں جو ابھر رہے تھے اس بجٹ کے آنے سے پہلے, لیکن بجٹ کے آنے کے بعد یہ کوسچنز, یہ تمام سوالات اپنی جگہ پہ موجود ہیں کیونکہ ان اصلاحات کے حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا جن کے بارے میں وعدے کیے گئے تھے. ٹیکس بیس کو بڑھانے کی بات تو ضرور کی گئی ہے لیکن جو ٹیکسز لگائے گئے پچھلے سال میں وہ بیڈ ٹیکسز تھے, ود ہولڈنگ ٹیکس, ٹرن اوور ٹیکس اور دیگر ٹیکسز جو کہ وقتی طور پہ تو شاید آپ کا ریونیو بڑھا دیں لیکن وہ آنے والے سالوں میں مکمل طور پہ ان پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی 21% جہاں سے آپ اپنا جی ڈی پی نکالتے ہیں, زراعت کا شعبہ, آپ نے اس کو اگنور کیا, بلکہ تجزیہ نگار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو برباد کر ہی دیا ہے اور اب بہت عرصے کے بعد یاد آیا. جب ہم نے پچھلے بجٹ میں بھی دیکھا کہ اس سیکٹر کو اگنور کیا گیا تو حکومت کی طرف سے یہ وجہ سامنے آئی کہ سٹیبلٹی اچیو کرنے کے لیے اور سسٹینیبل سٹیبلٹی اچیو کرنے کے لیے کچھ ایسے سٹیپس لیے جا رہے ہیں اور اگلے بجٹ میں ہم اس پہ ضرور ترقی دیں گے. پچھلے دفعہ بھی اسی طرح فصلیں تباہ ہوئی تھی, اس دفعہ بھی اسی لیے فصلیں تباہ ہوئی تو زراعت کا شعبہ حکومت کی ترجیح بنتے بنتے 3 سال لے گیا. ایسے بہت سارے امپورٹنٹ نکات ہیں جس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب آج کے پروگرام میں موجود ہیں, سینئر رہنما ہیں, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور دفاع کریں گے بجٹ کا کہ کس طرح سے عوام دوست ہے. سینیٹر محسن عزیز رہنما پاکستان تحریک انصاف میں ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں. چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ٹیکسٹائل ہے, ایک ایسا شعبہ جس کو مکمل طور پہ اگنور کیا گیا پچھلے بجٹ میں اور پھر جس طرح سے یہ فسکل ایئر ختم ہوا تو عوام کے لیے کیا اچھے نتائج آئے وہ بھی ہم دیکھ لیا. سینیٹر عثمان سیف اللہ خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ان کا تعلق ہے. فرحان بخاری صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, معاشی تجزیہ نگار ہیں. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. سینیٹر عثمان صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا ون لائنر انالیسس کیا ہے اس بجٹ کے بارے میں؟ ڈس اپوائنٹنگ اینڈ ایکسپیکٹڈ. دیکھیں جی یہ چوتھا بجٹ تھا اور جیسے آپ نے کہا کہ جی لاسٹ فل ایئر بجٹ ہے, چونکہ لاسٹ فل فسکل ایئر بجٹ ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں جی میں ٹارگٹس کی بات نہیں کرتا ہوں کہ جی ٹارگٹس مس ہوئے تھے چونکہ وہ ٹارگٹ اسٹریچ ٹارگٹس تھے. سب سے پہلے اگر ہم زراعت کی بات کریں جی, زراعت آپ کی 42% جو ورک فورس ہے اس کو روزگار پرووائڈ کرتی ہے. اس میں 15 سال میں پہلی دفعہ یہ جی ایسے سال ہے کہ جی اس میں زراعت کی گروتھ ریٹ منفی تھی. آپ کا جو پیداوار ہے وہ پچھلے سال سے کم ہوا ہے. تو ایکسپورٹس دیکھیں جی 2 سال مسلسل ایکسپورٹس آپ کے کم ہو رہے ہیں. اس سال 9% آپ کے ایکسپورٹس کم ہوئے ہیں. انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں جی, انویسٹمنٹ بھی آپ کی 15%, 15.5% سے 15% پر آ گئی ہے. فکسڈ انویسٹمنٹ دیکھیں اس کو بھی یہ بھی کم ہوئی ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ دیکھیں چائنا کے علاوہ پورے دنیا سے جو آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ آدھی ہو گئی ہے. ٹیکس کی آپ نے بات کی جی, ٹیکس ریونیو میں ضرور 8% اضافہ ہوا ہے, اٹ از کریڈٹ ورتھی, لیکن جو نمبر آف ٹیکس پیئرز ہیں اس میں 18% کمی آئی ہے. 9,80,000 ٹیکس پیئرز اس سال, پچھلے سال 18% زیادہ تھے. تو یہ آپ کے پاکستان اکنامک سروے کے فگرز ہیں جی, میرے فگرز تو ہیں نہیں. کلیئرلی یہ انڈیکیشن ہے کہ جو ہمارے بنیادی معیشت کے مسائل ہیں وہ باوجود یہ کہ جی 3 سال 3.5 سال لیکن گزر گئے. گورنمنٹ کے پاس سینیٹر صاحب آپشن کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے ہی 14 ویورز لے چکی ہے موجودہ حکومت آئی ایم ایف سے, تو آپ کتنے ان کی شرائط میں سے اسپیس نکالیں گے؟ دیکھیں جی جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے کنڈیشنلٹیز تھے. اب میں آپ کو جی ٹیکس کی ہم بات کرتے ہیں 390 بلین روپیز یعنی آلموسٹ 400 ارب روپے کہ جی ٹیکس ایگزیمپشنز تھے جب یہ آئے 2013 میں. انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی آئی ایم ایف کو کہ جی ان کو ہم آدھا کریں, اس کو آدھا کریں گے. اس میں صرف جی 4% کی کمی آئی ہے. تو آلموسٹ آپ دیکھیں 200 ارب روپے کے ایگزیمپشنز آپ نے خود دیے ہیں ٹیکس میں.
تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہا ہے. ٹھیک تو ہے آپشنس تو بہت تھے, اور میرا خیال ہے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے جی کہ آپ کے 3-3.5 سال گزر گئے ہیں, صرف 1 سال آپ کا جو فل فسکل ایئر رہتا ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ گروتھ کی طرف ایک پہلا قدم آ گیا ہے. اس پہ نہال ہاشمی صاحب کا بھی ہم لیں گے ریاکشن. سینیٹر محسن عزیز صاحب, آپ یہ بتائیے گا آپ کا پہلا رد عمل کیا ہے اس بجٹ کے بعد؟ دیکھیے, میرا تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو یہ 4 سال ملے کہ انہوں نے یہ چوتھا بجٹ دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے عوام کی بہت بدقسمتی ہے کہ ان کو اس طرح کا بجٹ دیا جا رہا ہے کہ 1 سال اور دوسرا سال تیسرا سال گزرنے کے باوجود بھی اب بھی اس طرح کا بجٹ دیا جا رہا ہے جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس کا بجٹ ہے. آیا یہ انڈسٹریلائزیشن کا بجٹ ہے, یا یہ غریب کے لیے بجٹ ہے, یہ امیر کے لیے بجٹ ہے, کس کے لیے بجٹ ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف تو انہوں نے ٹھیک ہے اس دفعہ فار دی فرسٹ ٹائم ان کو زراعت کا خیال آیا ہے, لیکن زراعت کا خیال اس وقت آیا جب یہ پینک کر گئے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ زراعت بالکل بیٹھ گئی ہے اور زراعت جو ہے اس کی نیگیٹو گروتھ ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے جو کاشتکار ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں. ابھی بھی اس کا جو اگر کوئی اچھا اثر آئے گا تو 2 سال کے بعد شاید ایکسپیکٹڈ ہو. لیکن زراعت میں بھی خاص طور پہ جو مین چیز ہے وہ یہ کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ پوائنٹ لے کے میں نہال ہاشمی صاحب کی طرف جاتی ہوں کہ جب نہال صاحب ایگریکلچر کا شعبہ آلموسٹ تباہ ہونے پہ آیا تو آپ نے پینک میں آ کے یہ ڈیسیژن لیا ہے, کیونکہ پچھلے سال بھی کوئی اتنی خاص اچھی حالت نہیں تھی ایگریکلچر سیکٹر کی, اور جو آپ نے لیے بھی ہیں سٹیپس اس سے بھی چھوٹے کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا, بڑے پیمانے پہ فائدہ نہیں ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی اچھا فیصلہ لیں تو لوگ ہضم نہیں کر پاتے ہیں, ماضی کو ڈسکس کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ دوست ہوتے, محسن عزیز صاحب ہوتے, میرے دوست سیف اللہ صاحب ہوتے, تو آپ بھی اسی طرح کا اگر بہت زیادہ بھی انپٹ ڈالتے تو اس سے بہتر بجٹ آپ نہیں لا سکتے تھے. ایک نمبر 1. نمبر 2, محسن عزیز صاحب خود ایک انڈسٹریلسٹ ہیں, بزنس مین ہیں. یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ اس بار جتنی شاندار ایگریکلچر, پاکستان چونکہ بنیادی طور پہ ایک ایگریکلچر ملک ہے, اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ 3 سال تک آپ نے اس سیکٹر کو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو ہماری انڈسٹریز ہے, خاص کر کے 2 بڑی بنیادی انڈسٹری, ایک ہماری انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کی اور دوسری انڈسٹری ہے ہماری شوگر کی. اور یہ بہت بڑا ٹیکسٹائل میں تو منسٹر نہیں ہے, پوائنٹ کیا آپ نے. دیکھیے منسٹری ہے, منسٹرز کی بات نہیں ہو رہی, منسٹری ہے, منسٹری میں سیکرٹری بیٹھے ہیں, سارا کچھ بیٹھا ہوا ہے, ایک میکنزم وہاں پہ چل رہی ہے. ڈی جی ٹیکسٹائل بیٹھا ہوا ہے, کمشنر ٹیکسٹائل بیٹھا ہوا ہے, جو فنکشنریز ہیں وہ فنکشن کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں جو فلیٹ ریٹ تھا ان کا بجلی کے ایگریکلچر کے حوالے سے, اس میں 8.5 روپے سے 5 روپے کر دیا گیا. جو آپ کے کھاد تھا وہ 2200 سے لے کر کے 1400 پہ کر دیا, جو 2800 کا تھا وہ 2500 کر دیا گیا. لیکن اس بات کو کیسے یقینی بنائے گی کہ وہ 1400 روپے یا 2500 روپے کی بوری اپنے جیب کے پیسوں سے خرید سکتا ہے؟ نہیں, یقیناً خریدے گا. پھر آپ دیکھیں ان کی جو سبسڈری ان کو دی گئی ہے, پھر جو بینک سے ان کو لون کے حوالے سے بات کی گئی, جو ان کو رائٹ آف کرنے کی بات کی گئی ہے, اتنی زیادہ انسینٹیو دی گئی ہے اس بار زراعت کو, اور دینی بھی چاہیے. کیونکہ صرف یہ زراعت نہیں, زراعت سے پاکستان, اگر آپ اس کو فلاسفیکلی دیکھیں تو عام آدمی تک زراعت کے اگر آپ ثمرات پہنچتے ہیں, کیونکہ گندم پھر وافر مقدار میں ہوتا ہے. اکانومی کو بھی دیکھیے 40% سے زیادہ لوگ ہمارے زراعت سے وابستہ ہیں. زراعت سے ریلیٹڈ جو ہم جتنی ہماری انڈسٹریز ہے, آپ اس کو ایڈیبل آئٹمس میں لے جائیں, فوڈز پہ لے جائیں, تو زراعت اگر آپ کا بہت اسٹرانگ ہوگا, یہی تو دکھ کی بات ہے کہ سر یہ 3 سال بعد اگر ہم نے کر دیا, کر تو دیا نا. آپ کے سب سے زیادہ لوگ نوکریاں کرتے ہیں. پوائنٹ از دس کہ اگر ہم نہ کرتے تو ہم نے کیا, ہمیں احساس ہے. 2 سال اور 2.5 سال کی بات نہیں ہے, یا 1 سال کی بات نہیں, ہمیں احساس ہے. ہم نے پچھلے سال بھی پنجاب میں جو شوگر گروور ہیں ان کو ہم 182 روپے پر من دے رہے تھے, سندھ میں وہ 150, بلکہ 150 بھی نہیں دیا گیا تھا. ناظرین اس کے بعد فرحان بخاری صاحب سے پوچھیں گے کہ جو زراعت کے شعبے کے لیے اقدامات لیے گئے ہیں, کیا ان پہ خوش ہو جانا چاہیے, صبر کر لینا چاہیے, یا حکومت نے بھی دباؤ میں آ کے یہ اقدامات لیے؟ ایک بریک لیں گے, پھر سے بات کریں گے.
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. فرحان بخاری صاحب, آپ بتائیے, جب آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بجٹ اسپیچ سنی اور جو نمبرز ہمیں بتائے گئے, اس پہ آپ کا پہلا ریاکشن کیا تھا؟ ایگریکلچر اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے, اور جو میجرز اناؤنس ہوئے ہیں وہ میں نے پہلے بھی نہال ہاشمی صاحب کی موجودگی میں ایک اور پروگرام پہ عرض کی تھی کہ بالکل اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے والی بات ہے. اتنا بڑا بحران ہے, آپ نے کھادوں کی قیمتیں کم کر دیں, آپ نے ٹیوب ویل کا ٹیرف کچھ کم کر دیا, حالانکہ اس میں ابیوز کے بھی ایسپیکٹس ہیں, وہ ایک اور ڈائمنشن ہے, اور آپ نے امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ کچھ انسینٹیوز دے دیے. لیکن فارمرز کی پچھلے ایک سال میں خاص طور پہ جو حالت خراب ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں اب بڑی کنونسنگ ایک کیس ہے کہ سپورٹ پرائسز کا میکنزم ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے تھرو انٹروڈیوس کیا جائے. اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک بڑی ہیوی سبسڈی دینی چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی. آپ کی ملک کی تقریباً 60% آبادی دی ہے, اور وہ اس سبسڈی پہ بھی اعتراض یہ ہے کہ جو ٹیوب ویلز ہیں ان پہ یہ ٹیوب ویل کی بات کر رہی ہوں, میں تو ایکچوئل کراپس کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ پرائسز کریش کر گئی ہیں. کہ وہ جو ایک دی بھی گئی ہے اس میں بھی تجزیہ نگاری کریں کہ واٹر اسکیرسٹی کا خطرہ ہے, کہ پہلی پانی اتنی لاپرواہی سے استعمال ہو رہا ہے. اگر ہم مزید کنوؤں پہ سبسڈی دے دیں گے کہ آپ مرضی سے پانی میں جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا الیکٹرسٹی ٹیرف کا, تو یہ بھی بہت خدشہ ہے. ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ نے ایک سیکٹر کو, مثلاً آپ نے ٹیوب ویلز کو کا ٹیرف کم کر دیا, ٹیوب ویلز کے کنیکشنز کو لوگوں نے ابیوز کیا اور دوسری اسمال انڈسٹری کے لیے بھی استعمال کیا. یہ ڈاکیومنٹڈ کیسز ہیں, ایسا ہوا ہے پاکستان کے دیہی علاقوں میں. لیکن اس کے علاوہ پرابلم اتنا بڑا ہے, ایک طرف فائنینشیل نیڈ ہے اور اس کے لیے آؤٹ لے سے بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی بنسبت اس کے جو کہ اناؤنس ہوئی ہے. دوسری طرف ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس بھی ہے. انسٹیٹیوشنل کرائسس یہ ہے کہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل سے لے کر آپ چلے جائیں تحصیل کی سطح تک, جہاں پہ یہ ایکسٹینشن سروسز ہیں, کوئی بھی ادارہ کہیں پہ اس وقت ملک میں مؤثر طور پہ نہیں کام کر رہا. سب کے سب ڈسفنکشن ہیں. پھر مجھے عثمان صاحب کی طرف جانا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط روکتی تھی پاکستان کی حکومت کو زراعت کے شعبے پہ توجہ دینے سے؟ آئی ایم ایف کی شرائط, کوئی رکاوٹ تھی؟ آئی ایم ایف کی شرائط, اور یہ بقول آئی ایم ایف کے اپنے افسران کے, وہ اسلام آباد میں انہوں نے ایک دو بریفنگ دی, میں خود وہاں موجود تھا. ڈان سے ہمارے دوست, ڈان نیوز پیپر سے خلیق قیانی اور لوگ موجود تھے. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اینڈ ریزلٹ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوور آل ڈیفیسٹ کم ہو کے کہاں تک جاتا ہے. ہم اس میں مائکرو مینیج نہیں کرتے کہ آپ اس چیز پہ زیادہ کر دیں اور اس چیز پہ کم کر دیں. اور یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ سرکار میں لوگ نہیں پسند کرتے اس قسم کی تنقید, لیکن یہ جو میٹرو بسز ہوئی ہیں, یہ جو لاہور میں اورنج ٹرین ہوا ہے, یہ آپ کی پرائرٹی ٹاپ پرائرٹیز نہیں ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے, بلکہ آپ کی جو اکانومی کو درپیش مسائل ہیں, خاص طور پہ ایگریکلچر کا کرائسس ہے, وہ آپ کو ٹاپ پرائرٹی کے طور پہ ڈیل کرنا چاہیے. آپ نہیں ڈیل کر رہے. اور آپ نے پہلے یہ پوچھا کہ جی 3 سال بعد خیال آیا, 3 سال بعد بھی خیال نہیں آیا. یہ بجٹ کو دیکھ کے تو کم سے کم نہیں لگ رہا کہ خیال بتائیے گا کہ اس میں ہم حکومت کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ٹھیک سے حکومت نے کام نہیں کیا, لیکن اس میں اپوزیشن جماعتوں کا بھی رول بنتا ہے نا کہ وہ کوئی متبادل دیں. میری بجٹس پہ بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو. ایم کیو ایم کے علاوہ کون سی جماعت ہے جس نے شیڈو بجٹ دیا ہو, یا ایون پی ٹی آئی یا آپ کی پارٹی کے پاس کیا آلٹرنیٹیوز تھے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, شیڈو بجٹس تو ہر پارٹی دیتی ہے. زیادہ ضروری یہ ہے جی, اب دیکھیں میں اگر سینٹ فائنانس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, جو میں نہیں ہوں, تو ایک عام سینیٹر ہوتے ہوئے میری اور میرا خیال ایک عام جو ممبر آف نیشنل اسمبلی ہوتا ہے اس کی بھی یہی حیثیت ہے کہ ہماری بجٹ میکنگ پروسیس میں زیرو ہماری ہم سے مشاورت, ہماری ان پٹ زیرو ہوتی ہے. اب بہت یہ بہتر نہیں ہوتا کہ جی فرض کریں مارچ میں جب یہ پورا پروسیس شروع ہوتا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ پارلیمنٹ میں اپنی جو فلسفی ہے, اکنامک فلسفی یا اسٹریٹجی, وہ پیش کرتی اور اس پر پھر ہم بحث کرتے, اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ساری پارٹیاں پھر اپنے جو ہے موقف, جو ایشوز پر اسپیسیفک سارے پریزنٹ کر سکتے تھے. اب دیکھیں آپ کو ایک دن پہلے آپ کو پاکستان اکنامک سروے ملتا ہے جو ایک 600 پیج کی کتاب ہے. سڈنلی آپ کی نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کے ساتھ بجٹ اسٹریٹجی پیپر شیئر نہیں ہوا ہے. تو جب تک یہ پروسیس انکلوسیو نہیں ہوگا تو ہم کیسے انپوٹ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سینیٹر محسن صاحب, آپ اگر اس پروسیس کے انکلوسیو نہ ہونے پہ بھی آپ کو اعتراض ہے تو آپ پورا سال تو اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے. آپ کی پارٹی کا تو ایجنڈا ہی نہیں ہوتا, آپ کو تو یاد ہی نہیں ہوتا.
نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جی, ہمارا تو جو بھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار فائنانس میں اس کا ممبر ہوں, اس میں مختلف چیزیں جو ہیں باتیں ہوتی رہتی ہیں اور مختلف امور کے اوپر بھی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. لاسٹ ٹائم اب تو بات یہ ہے کہ جی دیکھیے, ایک تو یہ بجٹ ہے, بجٹ کے بعد یہ جو منی بجٹ دیتے ہیں, جس طرح لاسٹ ٹائم کا بھی اگر جو اہداف دے رہے ہیں کہ جی ہم نے کلیکشن کر لیے, وہ تو ان کے جو بجٹ میں دیا تھا انہوں نے, اس کے بعد انہوں نے منی بجٹ میں تقریباً 1400 آئٹم کے اوپر 1% جو ہے ایکسٹرا جو ہے تو ڈیوٹی لگا لی تھی. اسی طریقے سے انہوں نے بعد میں جو ہے تو یہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم دی, اس کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ جو ہے ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم جو آپ نے دی ہے, اس سے تو ٹیکس پیئر بڑھے گی نہیں. حالانکہ تقریباً جو اہداف جو دیا گیا تھا کہ جی 1 ملین ٹیکس پیئر اس سے بڑھے گا, جبکہ صرف اور صرف 9000 اس میں ٹیکس پیئر بڑھے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس میں ٹھیک ہے تقریباً 700-800 ملین روپے ان کو مل گئے اس میں, لیکن دیٹ واز دی اینڈ آف اسکیم جو کہ انہوں نے اتنی بڑی اس میں دی تھی. اب آپ سوچئے, جب ہم ٹیکسٹائل کی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ ڈسکس ہوا ہے کہ جی اتنی امپورٹنٹ منسٹری ہے, اتنا امپورٹنٹ یہ سیکٹر ہے کہ وہاں پہ جو ہے 1.5 سال پونے 2 سال سے منسٹر نہیں ہے. کئی دفعہ اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو میں نے خود خط لکھے. اب بات یہ کہ جی وہ سیکٹر بھی ایسا ہے جو کہ بالکل نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقی اتھارٹیز موجود ہیں, وہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں, منسٹر اگر نہیں ہے تو اس میں کوئی پرفارمنس پہ فرق نہیں پڑا. نہیں جی, وہاں بالکل پرفارمنس آپ دیکھیے تو سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ آپ کی گری ہے وہ تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں گری ہے. اب اس میں صرف وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی دنیا میں کموڈٹی کی جو پرائسز گری ہے, نہیں پرائسز نہیں, اس میں کوانٹیٹیو جو کمی آئی ہے. اور نہ صرف ایکسپورٹ آپ کی کم ہوئی ہے بلکہ امپورٹ بھی کم ہوئی ہے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر نہال ہاشمی سے پوچھیں گے کہ جس ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی گئی تھی, جس کے لیے ایمنسٹی اسکیم بھی لائے, ود ہولڈنگ ٹیکس کا پریشر بھی دیا تاجروں کو, پھر خود ہی اس کی وجہ سے کرنسی کی سرکولیشن بھی افیکٹ ہوئی, تو حکومت کے تو اپنے ہی فارمولے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے, ناکام ہو رہے ہیں, تو پھر یہ کیسے اس گروتھ کو سسٹینیبل قرار دے سکتے ہیں جس کا یہ خود دعویٰ کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, پھر سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. نہال ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹیکس کو بڑھانے کا جو نظام متعارف کروایا گیا, وہ نظام ہمیشہ یہی رہا کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائیں, اور آپ جس 60% کی بات کرتے ہیں وہ 60% بھی بیڈ ٹیکسز کی صورت میں لگائے گئے ہیں. وہ گروتھ نہیں, وہ تنزلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ وہ عوام پہ بوجھ ہیں اور تاجروں کو بھی آپ کانفیڈنس میں نہیں لے سکے. تو یہ اس کو آپ ترقی کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ بطول دو چیزیں. ایک تو میرے بھائی ہمایوں اپنے سیف اللہ صاحب نے عثمان نے بات کی, انکلوسیو ایک میٹنگ ہو جانی چاہیے تھی اگر سینٹ میں مارچ کے مہینے میں آ کے اس کو ڈسکس کر لیا تھا, تاکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا انپٹ آ جاتا, یا پھر کمیٹیز میں بیٹھ کے اس کو شارٹ آؤٹ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس چیز کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں رہی, روایت ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ماضی میں کبھی نہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے کیا اور ہم آج نہیں کر رہے. ایک نمبر 2, اگر اتنی اپلیکیبل چیز ہے تو آلموسٹ تمام صوبے جو بھی 4 صوبے ہیں, کہیں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, کہیں پہ پی ایم ایل این کی ہے, کہیں پی 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 کی ہے, اور پھر زراعت, ہیلتھ اور ایجوکیشن, یہ بیسیکلی آفٹر 18 امینڈمنٹ صوبائی گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ وہ ہماری کوئی نالی. اب جب آپ بات کریں, نہیں نالی نہیں, دیر از نو ٹرینڈ. اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بجٹ اسپیچ ہوتی ہے اس کے بعد, نہیں دیکھیے ٹرینڈ ہے کہ جب بجٹ اسپیچ ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, ڈسکشنز کرتے ہیں, سجیشنز دیتے ہیں. اور آپ نے کہا تاجروں سے ملاقات ہوئی, میں نے دیکھا ہے کراچی چیمبر آف کامرس سے لے کے فیڈریشن آف پاکستان کے جو صدر, وہ سارے یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے بیگ صاحب نے بھی آج کہا کہ یہ بجٹ بہت ہی مناسب اور بہت ہی شاندار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لیٹ ہے, قریب ہے, جلدی ہے, اس میں ہم نے ہر اس سبجیکٹ کو فوکس کیا, خواہ وہ ایگریکلچر ہو, خواہ وہ ایجوکیشن ہو, خواہ وہ پاورٹی لیول ہو, خواہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. نہ ایجوکیشن کو کیا ہے, نہ آپ دیکھیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ہم نے 21 بلین روپیز دیا ہے. سر لاسٹ ٹائم بھی آپ نے جی ڈی پی کا 1.67% لگایا, آپ دیکھیں اس کے باوجود آپ اسکولز کی حالت چیک کریں. اسکول از ناٹ آور ڈومین, اسکول از ناٹ آور ڈومین, اسکول از اے پروونشل سبجیکٹ, سم ٹائم اٹ از اے ڈسٹرکٹ, سٹی ڈسٹرکٹ سبجیکٹ. بہت سارے بڑے جگہوں پہ اسکول جو ہے وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ہے, اور 18ویں کے بعد تو یہ پروونشل ہے. مانے پانی بھی پروونشل سبجیکٹ ہے, حالانکہ اس کے باوجود کراچی کے جو میگا واٹر پروجیکٹ ہے اس کے لیے پرائم منسٹر نے
पूरी इंसेंटिव दी। इस बार भी बिलियन रुपीस से ऊपर रखा गया। इसमें कराची के जो मास ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए भी, ग्रीन बस के लिए भी रखा गया, एजुकेशन सेक्टर पे भी रखा गया। आप पॉवर्टी से नीचे जो लेवल है उसके लिए भी पैसा रखा। अब जो आप टैक्स की देखिए, टैक्स की बात करें, हमारे मुल्क का टैक्स कल्चर ये ग्रेजुअली इंप्रूव होता है। हमारे यहाँ अनरियलिस्टिक टारगेट्स क्यों रखते हैं जब आपने हर दफा ठीक है, जब अगर देखिए एक चीज होती वॉलंटियरली, अगर हम फिर सख्ती करें, हाथ टाइट करें, तो फिर लोग हड़ताल पे और कहते हैं कि हम नहीं देना चाहते। देखिए जब तक आप कौम को ग्रेजुअली इस तरफ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तो और हमारे जो पड़ोस में मिडिल ईस्ट, दुबई में भी कोई टैक्स नहीं, इनकम टैक्स नहीं है, सऊदी अरब में भी नहीं, तो हम उससे बहुत ज्यादा हमारी रिफ्लेक्शन उसके ऊपर आता है। हम ये समझते हैं जो हम घर के आते हैं वो पैसा हमारा, तो ये लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि आप जो फैसला लें, चाहे देखिए उस पे जितना भी आप यही क्वालिटी देखें कि नवाज शरीफ साहब, देखिए जैसे प्राइवेटाइजेशन पे वक्ती तौर पे सागदार साहब ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, बीमारी के बावजूद वो नहीं कर सके, उसकी वजह कि वो प्रेशर बियर नहीं कर सके। ये दोस्त आ गए प्राइवेटाइजेशन में, ये दोस्त आ गए, और इन दोस्तों ने कहा स्टील मिल को भी प्राइवेटाइज नहीं करना है, पीआईए को भी प्राइवेटाइज नहीं करना, कोई भी सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं करना। जब हम किसी मैंने गैर मकबूल फैसले भी करते हैं, स्टेक पे ले लेते हैं अपनी हुकूमत की, अपनी गवर्नेंस को। गैर मकबूल फैसला आपने वो किसान का जो किसान के लिए भी जो पैकेज हमने किया ना, हमसे पहले किसने किया? हमने तो किया, हमसे पहले किसने किया? किसान को क्या फायदा, वो बेचारा फिर भी सड़कों पे। हमसे पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था, और ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसके बावजूद हमने कहा आप सोचने पे लगा देते हैं, फिर जब वो भी नाकाम होता है, हमने तो प्रेजेंट दे दिया, हमने पेश कर दिया। इससे अच्छा किसान पैकेज और क्या आ सकता है? ठीक है फरहान साहब, बहुत शानदार बजट है। मैं सिर्फ एक जुमला इसमें ऐड करना चाह रही हूँ। 9 बिलियन पिछले साल नेशनल हेल्थ का प्रोग्राम था 23 डिस्ट्रिक्ट्स में जिसमें काम करना था, और इस साल भी 22 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं सेहत के लिए, और तालीम का बजट भी 11% बढ़ा दिया गया है। मिनिमम बजट है हमारा साउथ एशिया में। अभी हसन सदीकी साहब बता दें कि अफ्रीकन कंट्री से भी कम है हमारा हेल्थ और एजुकेशन का बजट। तो ये क्या प्रायोरिटी है, क्या तरजीह है गवर्नमेंट? एक तो आप कह रही हैं बहुत शानदार बजट है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बहुत शानदार बजट है। जी जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बहुत शानदार बजट है। देखिए हमारा एक मेजर रेवेन्यू और टैक्स का क्राइसिस है, और ये कहना कि जनाब क्यों अगर हम ज़्यादा लोगों के ऊपर जोर डालेंगे तो लोग फिर रिवोल्ट करेंगे या बैकलैश होगा, खुश होकर दुनिया में कहीं पे कोई आदमी टैक्स नहीं देता। ये एमनेस्टी स्कीम का इस साल मजाक बना, टैक्स फाइलिंग डेडलाइन का मजाक बना। पाकिस्तान की तारीख में कभी आपको याद पड़ता है कि 5 दफ़ा टैक्स फाइलिंग डेडलाइन एंड सितंबर से लेके एंड फरवरी तक जाके मुश्किल से वो गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया है। इस हुकूमत ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेमोस्ट्रेट किया है कि इनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये स्टेट की रेट इन्फोर्स करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये हालांकि एक मुतनाज़ा मौजू है, लेकिन मेरी बड़ी मजबूत राय है कि मॉरल अथॉरिटी अगर किसी हुकूमत की ख़त्म हो जाए या हुक्मरान तबके की ख़त्म हो जाए तो फिर आम आदमी से वो कुर्बानी की तवक्को नहीं कर सकते। ठीक है, इस वक्त मुल्क में बच्चा पैनामा लीक्स के बारे में जानते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, आप अपना मौका बयान करें। नहीं, आप अपना मौका बयान करें, मुझे अपना मौका बयान करने दें। आप अपना मौका नहीं, निहाल साहब नहीं, गलत। आप मुझे इंटरप्ट ना करें, नहीं आप इंटरप्ट ना करें, आप इंटरप्ट ना करें, नहीं आप इंटरप्ट ना करें, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। नहीं हाशमी साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, एजेंडे पे बैठे आप मुझे इंटरप्ट ना करें, आप इंटरप्ट ना करें, मैंने आपको आप मुझे बात करने दें। आप जरूर बात करें, हुजूर बजट पे बात करें। आप किसके एजेंडे पे बैठे? आप एजेंडा किसका है? किसके एजेंडे पे बैठे हुए हैं? बजट पे डिस्कस करें। नहीं प्लीज, तो उसमें तो सॉरी सैफुल्लाह साहब की फैमिली भी है, उसमें तो बिल्कुल निहाल हाशमी साहब आपने अपनी पार्टी लीडर फरहान साहब बजट पे आ जाए। बिल्कुल आप यही कर रहे हैं, आपको मैंने सुना, आप मुझे सुनने दें। ये बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही नामुनासिब लग रहा है, बहुत ही बचकाना तरीके से बोल रहे हैं। ये आपको राइट ही नहीं है कि आप मोरालिटी बात करें। बहुत बड़ा सवाल है, आप तज्जियाकार हैं, आप ये नहीं कह सकते सर। या तो फिर आप तज्जियाकार नहीं, आप बताएं कि आप किसके एजेंडे पे हैं, आप किसके एजेंडे पे, आप किसको रिप्रेजेंट करें। ये दिस इज नॉट। लेकिन हम बेहद स्पेसिफिकली बजट पे बात कर रहे हैं। पनामा लीक्स का मामला साइड पे, पनामा लीक्स पे हमने मीटिंग की है, हमने बात की और करेंगे, आइंदा भी करेंगे। से शुरू होता है और कई सौ और लोग हैं जिनके ऑफशोर फंड्स हैं, जिसके बारे में अब वक्त आ गया है। सर आप ऑथराइज देखिए, इस बात से बात है, पार्लियामेंट में जरूरत है, ये सवाल उठाने
की जरूरत है कि ये फंड बुखारी साहब आप पाकिस्तान में ऑथराइज्ड नहीं है लेजिटिमेट इस पे बात टैक्सेस करने पे के करके लिए। बाहर लेके आप गए गए। तज्जियाकार हैं, क्या- बजट पे क्या करें, ऊपर से अदरवाइज लेके हम ये नीचे तक समझेंगे लोगों ने कि टैक्सेस निहाल हाशमी टैक्सेस साहब पे प्लीज किए बहुत या बुरी बात है, टैक्सेस की बाकी चोरी मेहमानों की। को मौका नहीं अगर मिल ये रहा। टैक्सेस की मुझे चोरी हुई दूसरे है- मौजू पे भी जाने फरहान प्लीज। फरहान साहब अगर ये बता दें कि हम किसी के एजेंडे पे या किसी को हम नहीं, represent एजेंडा करें, नहीं फिर है आप जनाब, बात ये करें। बिल्कुल objective नहीं मतलब ये statement है, आपका बच्चा डोमेन बच्चा नहीं है मुल्क सर, में इस पे आपका बात डोमेन कर नहीं है ना, आपका डोमेन नहीं 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 मेरा डोमेन क्यों नहीं है यार, क्या बात करते हैं आपके जो डोमेन सारे के सारे आप डोमेन से आप वो मर्जी बोले, आप अपने लीडर को खुश कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आपका मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं। आप हैं फिर बिल्कुल अच्छा नहीं नहीं मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट। बजट से इसके माने घबरा गए, नहीं, नहीं, घबरा यार, आप घबरा गए, आप लोग घबरा गए। फरहान साहब बहुत बुरा जा रहा है, आप किस आप बजट को डिस्कस करें। निहाल बजट को डिस्कस करूं, मैं टैक्सेशन के निजाम के बारे में बात निहाल, करूं। प्लीज गिव मी सम रिस्पेक्ट। आई थिंक दिस इज लुकिंग रियली बैड ऑन टीवी। कैसे आप No, लोग बच्चों की he तरह लड़ had रहे हैं? his say. देखिए ना आपने मेरे से ठीक है, सवाल बस किया, वो बात खत्म हो मुझे गई, आप मौजू पे uninterrupted वापस ये बात आते हैं। करने दें, ठीक ये है, बात नहीं ठीक है, करने ठीक दे है। रहे इसलिए क्योंकि हुकूमत वक्त बौखलाई हुई है और इनमें हिम्मत नहीं तो है। फिर वो बौखलाई हुई है, उसकी जस्टिफिकेशन आप merit पे बात बजट करें। के एनालिसिस में दें। पनामा ये लीक्स को- बजट से बिल्कुल ठीक है। रिलेटेड ये मैटर है, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड बात है भाई। ठीक है, ठीक है। पनामा पे तो इतने प्रोग्राम्स किए, तो आज के दिन ठीक है पनामा ना, को फिर ignore आज कर बजट देते का हैं। दिन है, आज भी ये बात हो रही ठीक है है। कि आगे ये इन्फोर्समेंट तो किस ये तरह जो होगी टैक्स बेस की हमने बात की, इसमें हेल्थ और एजुकेशन को भी इग्नोर करें। सैफुल्ला साहब तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे भी आए, क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो आपके दौर में शुरू किया गया, उसका भी हर साल ये हुकूमत क्रेडिट लेती है। लेकिन अब इस पे एतराज ये है कि लोगों को आप सिर्फ पैसा ही दे रहे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बेस पे कोई ऐसा काम नहीं किया जा रहा कि लोगों को कोई हुनर सिखाया जाए। सिर्फ आप 2000, 3000, 10,000 दे रहे हैं, तो आप किसी को पैसे लेना सिखा रहे हैं, उसे कोई हुनर नहीं सिखा रहे। तो आपकी रिवायत को समझते हैं कि आपको फख्र है जिस तरीके से बरकरार रखा है, या आप होते तो उसको तब्दील करते हैं? देखिए जी, पहले तो आपने हेल्थ की बात की, मैं सिर्फ इस्लामाबाद की हेल्थ की सूरत हाल की बात करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं इस्लामाबाद का सेनेटर भी हूँ। आप पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो अभी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आप पॉली क्लिनिक को देखें, आप जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स देखें, इनकी आप हालत देखें। देखें जी, ये आपका कैपिटल है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हम एक एटॉमिक मुल्क हैं। ये आपका वाहिद टर्शरी हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में। आप पिम्स की हालत देखें, हालत उनकी ये है कि वो मुझसे एज ए सेनेटर, मुझे जो पहले साल में डेवलपमेंट फंड्स मिले थे 1 करोड़ रुपए, वो उन्होंने कहा जी हमें दे दें ताकि हम अपनी इमरजेंसी विंग को एक्सपेंड कर लें। तो 1 करोड़ रुपए नहीं थे बजट में उनको देने के लिए, तो उधर हम 190 अरब रुपए हाईवेज पर लगा रहे हैं। अल्लाह करे कि जी ये 300 अरब लगाएं हाईवेज पर, हाईवेज भी बनने चाहिए। लेकिन हेल्थ की तो ये सूरत हाल है। फिर पॉली क्लिनिक को देखें, फिर आप जो बाकी रूरल हॉस्पिटल्स हैं उनको देखें, तो क्लियरली हेल्थ एक इनकी तरजीहात में नहीं है। ये बात सारों को माननी चाहिए और वाज़ेह है। उसको सूबाई सतह पे देखा जाए तो वो फिर देखिए जी, अगर सूबों में ना, अगर देखिए जी, अगर आप 3 साढ़े 3 साल के बाद हुकूमत सिर्फ ये कह सकती है कि जी बाकी सूबों में भी नालायक बैठे हुए हैं तो हम भी नालायक हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो वो तो देखें, अभी सूबों के बजट्स आएंगे तो फिर ये डिस्कशंस उधर भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सेनेटर मोहसिन अजीज साहब को भी शामिल करेंगे और दिफा के बजट के हवाले से बात करेंगे। 880 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं इस माली साल में दिफा के लिए, और 780 बिलियन रखे गए हैं उन लोगों को अपने घरों में वापस पहुंचाने के लिए जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान या दीगर ऑपरेशन वाले इलाकों की वजह से मुंतकिल हो गए थे। इस पे किसी को एतराज़ नहीं है कि आप दिफा पे इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, लेकिन इस पे ज़रूर एतराज़ है कि जिस तरह तालीम और सेहत पे कम लगा रहे हैं और दिफा पे ज़्यादा लगा रहे हैं, तो खुदारा अब तो लगा लें तालीम और सेहत पे ज़्यादा पैसे। तो अफ्रीकन कंट्री से भी आपका नंबर नीचे आ गया। एक ब्रेक लेते फिर से बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, ये बताइएगा कि आप भी ये समझते हैं क्या हुकूमत की रिट नहीं है इसीलिए वो अपनी मर्जी से पॉलिसीज नहीं बना सकती, जिसकी एक झलक हमें डिफेंस के बजट के हवाले से भी नजर आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है उस बजट से जो सेहत और तालीम के लिए मुख्तस किया जाता है। अब ये 860 अरब और 100 बिलियन, ये सब ये रिफ्लेक्ट करता है कि डिफेंस के लिए बजट की ज़रूरत है, वो जाता रहेगा, लेकिन तालीम और सेहत के लिए ना गवर्नमेंट जोर लगाएगी ना भेजेगी। क्या वजह है इसकी?
دیکھیے جہاں تک ڈیفنس کے بجٹ کا تعلق ہے میرا خیال ہے اس میں صرف 8-9% کا اضافہ ہوا ہے، اور جو آج کے ہمارے خدشات ہیں انٹرنل، لیکن سر وہ ٹوٹل اماؤنٹ بھی تو دیکھیں نا کتنی بنتی ہے، 860 ارب 20 کروڑ روپے. نہیں جی ٹھیک ہے وہ آپ کے، لیکن دیکھیے ملک کا دفاع ایک اس کی ضرورت ہے. آج ہمارے جو ایکسٹرنل ہماری تھریٹس ہیں، چاہے ویسٹرن بارڈر ہو، چاہے ایسٹرن بارڈر ہو، چاہے ہمارے انٹرنل تھریٹس ہو، ان سب کے لیے آپ کو اپنی بقا کے لیے اس بجٹ کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے دیر از نو ٹو اوپینین کہ جی اس کو جو ہے ہم کسی طریقے سے کم کریں. ہاں پرائرٹیز کی جہاں تک بات آتی ہے تو آپ کی پرائرٹیز اگر ہیلتھ کے لیے نہیں ہے، ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے، اور آپ کے انڈر پاسز اور اوور پاسز اور آپ کی میٹرو اور جو ہے ٹرین کے لیے اگر آپ کے پاس پرائرٹی ہے تو وہ پرائرٹیز کو آپ ٹھیک کریے اور اس کو آپ ٹھیک کیجئے کہ تاکہ آپ کا جو ہے یہ صحیح جگہ پہ آپ کے لانگ ٹرم چیزوں کے اوپر آپ کے وہ لگے. ابھی دیکھیے اس دفعہ بجٹ میں کیا ہوا ہے، آپ نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، چاہے وہ اسٹیشنری آئٹم ہے، چاہے وہ شوگر ہے. اب شوگر جو ہے، چینی جو ہے، وہ تو جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایکچولی شوگر کے ویسے ہی مریض ہوتے ہیں. تو یہ جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ غریب چائے میں جو ہے تو 3 چمچ چینی ڈال کے روٹی کے ساتھ وہ کھاتا ہے، وہ بھی آپ نے مہنگی کر دی ہے. اس کے علاوہ سیمنٹ آپ نے مہنگی کر دی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے مشروبات ہیں وہ آپ نے مہنگی کر دی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک غریب آدمی کھاتا ہے، اس سے اب اسے پنپ سکتا ہے. سیمنٹ ایک وہ چیز ہے بجٹ میں ایک چیز میں فرحان صاحب کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. بجٹ میں ایک مجھے ایز اے ریڈر بڑی اچھی چیز لگی. میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا تھا، ایک گزارش کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ جی دیکھیے اس میں اگر آپ کے بجٹ میں سب سے اگر بہترین چیز ہے تو اوورسیز پاکستانیز کی جو ریمیٹنس ہے وہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. اور اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ باہر کے ممالک میں اب ہنڈی سے پیسہ بھجوانا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے اس سے پیسے بھجوائے. لیکن آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو بھی آپ نے کمپلیٹلی فراموش کیا ہے. اس بجٹ میں آپ نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہے اور نہ ان کی گفتگو آپ نے کی ہے. تو بات یہ کہ جہاں پہ آپ کی پرائرٹیز ہے وہ آپ سمجھ نہیں پا رہے. مجھے پتہ نہیں اس کی کیا پرائرٹیز تو بالکل بھی سیٹ ہی نہیں کی گئی. فرحان صاحب ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ جو باہر کے ڈرامے نشر کیے جاتے ہیں، فار ایگزامپل ترکی کی یا کسی اور ملک کے، اس پہ بھی ٹیکس لگانے کی بات کی گئی ہے. تو میرا خیال یہ کافی انٹیلیجنٹ موو ہے گورنمنٹ کی طرف سے. آپ مجھے بتائیں دفاع کا بجٹ، کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ بجٹ اتنا زیادہ کیوں ہے، چلو ملک کی ضرورت ہے، لیکن صرف دفاع کی تو ضرورت نہیں ہے نا. اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھیں تو تعلیم کی وجہ سے بھی دفاع ہوتا ہے ملک کا، اکانومی کی وجہ سے بھی ملک کا دفاع ہوتا ہے، صرف بندوقوں سے ہی ملک کا دفاع نہیں ہوتا. یہ بالکل صحیح ہے کہ لانگ ٹرم میں یہی ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے. لیکن اس وقت پاکستان میں بدقسمتی سے جہاں پہ ایک حکومت سے لے کے اور پھر اداروں تک بیشتر چیزیں ڈس فنکشنل ہو گئی ہیں اور سر پیر کسی چیز کا سمجھ نہیں آتا، وہاں پہ افواج پاکستان ایک واحد ادارہ ہے جو کم سے کم ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور اپنا کام کسی حد تک بڑے مؤثر انداز سے ادا کر رہے ہیں. اور یہ صرف اور صرف فارن بارڈرز کی بات نہیں ہے، یہ انٹرنل سیکیورٹی کی بھی بات ہے. آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے جو کراچی کے حالات تھے کہ لوگ رات کو نکلتے ہوئے اپنے موبائل فون ساتھ لے جانے سے ڈرتے تھے، وہ صورتحال بدل گئی ہے. یہ فوج کا آپریشن وہاں پہ ہوا ہے نا جی، اور باقی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے. سر ایک مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنے، سینیٹر صاحب آپ ہی بتائیے گا کہ جو آئی ایم ایف سے ویورز لیے پاکستان نے پچھلی دفعہ، اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ضرب عضب کی طرف جا رہی تھی. تو کیا پاکستان کے پاس مزید ایکسکیوز ہے اس سال یا آنے والے سال جب اس حکومت نے اپنا بجٹ خود بنانا ہوگا بغیر آئی ایم ایف کی گائیڈ لائن کے، کہ ہم ایک واضح بجٹ پیش کر سکیں اس سچویشن؟ ایک تو کوئکلی ڈیفنس بجٹ کی اس لیے بھی اتنی، ڈیفنس بجٹ ہمارا جو اتنا وسیع ہے نا جی، اس لیے بھی ہے کہ ہماری فارن پالیسی بڑی ناکام ہے. ہم نے بات کی جی ٹیکسٹائل منسٹر نہیں ہے، ہمارے فارن منسٹر نہیں ہے. اگر ہمارے ایران، افغانستان، انڈیا کے ساتھ کچھ تعلقات، وہ تو نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ وہ خود بہت اچھے سکلز ہیں ان کے، تو ان کو ضرورت نہیں ہے. بہرحال تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کہ جی ہماری ایک ڈائنامک افیکٹو فارن پالیسی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ڈیفنس بجٹ اتنا ہمارا اتنا زیادہ ہے. باقی جو آئی ایم ایف نے جی شاید 14 ویورز دیے ہیں، میرا خیال یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے جی کہ آئی ایم ایف نے ایک ملک کو اتنے ویورز دیے ہیں. اور ویور آپ پھر ہی دیتے ہیں جب نتائج آپ کے نہیں پورے ہو رہے ہیں، آپ ریزلٹس نہیں میٹ کر رہے ہیں. تو یہ آئی ایم ایف کی اس کے کیا ریشنل ہے اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن دیکھیں آپ 4 سال آپ کے ہو گئے ہیں، آپ کب تک کہیں گے کہ جی آئی ایم ایف کی وجہ سے یا ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے؟ ابھی چاہیے کہ جی آپ اپنی پیر پر کھڑے ہو کے حکومت اپنی جو پالیسیز ہیں، اپنی کارکردگی وہ جسٹیفائی کرے. اور میں ویری بریفلی جی آپ کو جو انڈسٹریل پالیسی ہے اس حکومت کی جو ہے ہی نہیں، اس کو بھی جی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں آٹو موبائل سیکٹر، فرٹیلائزر، شوگر، آپ کا جو سیمنٹ سیکٹر،
اس میں کمپنیز انہیلدی پروفٹس بنا رہے ہیں، اور جو آپ کے صارفین ہیں، سیمنٹ کی قیمت نہیں کم ہو رہی ہے، چینی کی قیمت نہیں کم ہو رہی ہے، گاڑیوں کی قیمتیں نہیں کم ہو رہی ہیں، فرٹیلائزر کی انڈسٹری میں 16% آپ کی گروتھ ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کپاس کی اور ہمارے زراعت کے شعبے کی جو تباہی ہوئی ہے، اور اس میں یہ آرگیومنٹ اتنا بھی ویلڈ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کرائسس تھا تو آپ کی اپنی کچھ تو تیاری ہونی چاہیے. اگلے سال بھی آئی ایم ایف کا مانیٹرنگ رول رہے گا، وہ اس لیے کیونکہ ہم نے اتنا ان سے قرضہ لے لیا اپنی ایس ڈی آر کوٹا کا 450% قرضہ لیا رول رہے گا. لیکن جی بالکل، تو آئی ایم ایف کی کلیئرنس مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہوگی. ہم ان سے قرضہ نہ لے رہے ہوں لیکن وہ مستقبل میں بھی آپ بتائیں کہ عوام خوش بجٹ ہے، عوام خوش بجٹ ہے. یہ امیروں کا بجٹ نہیں، غریبوں کا بجٹ ہے، اور ہم اپنے آپ انڈر مائن نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کی بیس پہ آپ کو 2018 میں ووٹ ملے گا؟ آف کورس ملے گا، کیونکہ غریبوں کا بجٹ ہے اور پاکستان کا بجٹ ہے، یہ کسی سرمایہ دار کا بجٹ نہیں ہے. غریب کش بجٹ ہے یہ. محسن صاحب آپ نے بھی بڑی دیر سے جواب دیا، اور ہم بڑے کیپیبل ہیں. غریب کش بجٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کہیں بھی اور بھی ڈیبیٹ کرا لیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کے. اللہ حافظ.